چکی ہے کہ وہ کیا درخواست کی گئی ہے اور اس پہ کیا پلی لی گئی ہے؟ اس میں پلی یہ لی گئی ہے کہ انہوں نے ایک کلیم کیا ہے کہ جو ظاہر جعفر ہے اس کا جو رویہ جو کورٹ میں بھی ڈسپلے ہوتا رہا کہ اس کو ایک دو دفعہ زبردستی یہاں سے نکالا گیا اور وہ جو ہے اس کی مینٹل سٹیٹ ٹھیک نہیں ہے یا وہ پاگل ہے یا لونیٹک ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست دے دی ہے کہ چونکہ وہ چارج کو نہیں سمجھ سکا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اپنا ڈیفنس پلیڈ نہیں کر سکتا، تو اس سے پہلے ایک اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو اس کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پہلے ڈٹرمن کرے کہ کیا یہ جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ سمجھ بوجھ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ یہ انہوں نے اس لیٹر سٹیج کے اوپر کی ہے، ہم اس کا پراپر جو ہے لیگل اس کے اوپر اپنے آرگومنٹس دیں گے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ایسی درخواست نہیں دی جا سکتی۔ یہ درخواست اگر یہ پلی اگر لیتے تو وہ پہلے سٹانس پہ لینے چاہیے تھی ان کو، اس کے بعد اگر یہ لے رہے ہیں تو اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو ٹیوٹر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کورٹ میں کرے کہ وہ کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ شاید وہ ذہنی طور پہ مریض ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ پراپر ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے اور اس کو نیکسٹ تاریخ کے اوپر ریبٹ کریں گے۔ کو کس نے ہائر مین ایکیوز کے لائر کو کس نے ہائر جی وہ دیکھیں ان کا تو ان کی والدہ نے کیا ہے اور وہ ٹھیک ہے، تو کسی کو بھی حق ہے۔ ایز اے اسٹیٹ کونسل یا نہیں ایز اے اسٹیٹ دستخط کبھی ہے اس نے؟ دیکھیں اس کا میرا ویسے نالج میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر ایک بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کو اتنی شعور بھی نہیں ہے کہ وہ دستخط کر سکے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی والدہ نے ان کو وکیل مقرر کیا ہے جس پہ انہوں نے آج درخواست دے کے یہ اس کی جو مینٹل ہیلتھ کی پلی لی ہے، تو اس کا ہم پراپر جواب دیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کیس پہ؟ دیکھیں اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ اس وقت تک معطل رہتا ہے جب تک کہ وہ میڈیکل بورڈ اس کو فٹ قرار نہ دے دے کہ وہ اپنا ڈیفنس پلیڈ کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اسٹیج ابھی جو آئے گی ہم نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر اس کو ریبٹ کریں گے۔ اس سے قبل عدالت میں وہ جس طرح کی حرکتیں کرتا رہا، کیا اس کو سمجھا کے بھیجا جاتا رہا؟ یہ ہم بات جو ہے ادھر عدالت میں کریں گے، کیونکہ وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ سارے ایک پلاننگ کا وہ ایک نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیفنس اسٹیج پہ لینا تھا، تو اسی لیے۔ لیکن بہرحال ہم جو اصل بحث ہے وہ عدالت میں کریں گے نیکسٹ تاریخ کو۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ نور مقدم کیس کے اوپر بات کروں گی۔ آپ لوگوں سے پہلے ہی معذرت چاہتی ہوں، میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ میں اوائڈ کر رہی تھی، اسی وجہ سے ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی، لیکن اب چونکہ پیش رفت کچھ ایسی ہوئی ہے کہ اس کو آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کا تو مجھے ڈر بھی نہیں تھا، یہ تو انڈرسٹوڈ تھا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ پہلے دن سے ایکسپیکٹڈ تھا، یہ جس وقت یہ کیس ہوا تھا اس دن سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ لوگ ظاہر جعفر کو پاگل قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ شاید اسی وجہ سے انہیں پتہ تھا کہ ہماری جو عوام ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، اس وجہ سے اس چیز کو ڈیلے کیا گیا، اور اب جب کہ کیس بالکل اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا تھا اور کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس ٹائمنگ کو چنا گیا اور اب یہ عدالت سے استدعا کر دی گئی ہے کہ ظاہر جعفر ذہنی مریض ہے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، اور یہ تو نارمل ہی نہیں ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گی، لیکن اس کو ثابت کرنا کتنا مشکل ہوگا اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ محض یہی ہو سکتا ہے کہ سزا اس کیس میں سنا دی جائے اگر ظاہر جعفر جو کہ پاگل نہیں ہے وہ اس کو ثابت کر دیا جاتا ہے پاگل، نفسیاتی مریض، تو پھر جب تک کہ اس کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگی، نارمل نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کو سزا پہ جو اس کی عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ صرف یہ ہوگا، تھوڑا سا ٹائم یہ بائی کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ پاگل نہیں ہے، یہ اب تک کے جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سے ثابت ہوا ہے۔ جس طرح سے وہ ڈاج کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، جس طرح سے وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، امریکن ایمبیسی کی جو ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک اور ملاقات ہو گئی ہے، ان سے ملاقات کرتے ہوئے اگر ان کو یہ نہیں لگا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اس کا خدشہ ظاہر نہیں کیا، اب بھی نہیں کیا، اور بھی کسی نے نہیں کیا، معزز عدالت نے نہیں کیا، تو پھر
کس طرح سے پاگل قرار دیا جائے گا. اگلی جو اب اس میں سماعت ہوگی اس میں شوکت مقدم صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے جائیں گے. لیکن اس وقت اس چیز کا آنا ہمارے لیے تو پہلے دن سے ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اب اس کیس کو مزید لٹکانے کی کوششیں ان کی طرف سے شروع کر دی گئی ہیں. پہلے ہی بہت ساری اپلیکیشنز دے کر عدالت کا وقت برباد کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے تھراپی ورکس ہو، چاہے دونوں پیرنٹس ہوں، کوئی بھی ہو. انہوں نے ہر ممکن اب تک کوشش کی ہے کہ عدالت کا وقت یہ ضائع کرے، اور ظاہر جعفر کے معاملے میں یہ کہتے رہے کہ جی اس کو جو سزا دینی ہے دے، ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن اب یہ کون ہے جو ظاہر جعفر کے وکیل کو، جو راتوں رات وکیل مقرر ہوا ہے، اس کو کیس کا پتہ چل گیا کہ اس نے آتے ساتھ ہی کہا کہ جس وقت فرد جرم عائد کی جا رہی تھی تو یہ تو مینٹل سٹیٹ اس کی ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے سائن نہیں کیے، تو یہ تو کیس کا جو فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو وہ کیسے ایک دم سے وہ وکیل آتے ساتھ ہی اتنا ایکٹیو ہو گیا؟ تو یہ یقیناً اس کے پیچھے فیملی کی مکمل سپورٹ اس لڑکے کو حاصل ہے. اب اگر ان کی بات مان لی جائے کہ یہ ذہنی مریض ہے اور ان کے پوائنٹس چیک کریں، ابھی تک جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں اس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ریز کیا کہ عدالت نے خود دیکھا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں کرتا رہا ہے، ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے اس طرح. تو پھر یہ آئیڈیا نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں آیا؟ اور جتنے لوگ ہیں ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ بھی اس طرح کے 2-4 ڈرامے بازیاں کر لیتے اور پاگل قرار دے دیے جاتے. کیا چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ اس بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں جس بیٹے کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں بدنام ہو گئے ہیں، آپ کے بچے پوری دنیا میں بدنام ہو گئے ہیں. آپ اس بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں جس کو آپ ہمیشہ بچاتے رہے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ اس کا کہاں سے علاج کرانا چاہیں گے؟ تھراپی ورک سے علاج کرانا چاہیں گے آپ اس کا؟ جہاں پہ اس کو ہم علاج کے لیے اگر بھیجیں گے تو یہ وہاں پہ دوسروں کا علاج کرنا شروع ہو جائے گا. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا ہے، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا تو ان کو ملنی ہی ملنی ہے. لیکن یہ جو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ جو لائر کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے، لائر کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس سے ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ بڑی کلیئر ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ملزمہ عصمت کی طرف، جو کہ باہر ہیں، جن کو پتہ ہے کہ جب یہ کیس اگر جلدی جیسے کہ بڑھ رہا ہے، اپنے 14 دسمبر 2 مہینے کا اس میں ٹائم دیا گیا تھا اس سال کے اینڈ تک، تو انہیں پتہ ہے کہ ان کو واپس جانا پڑے گا، تو وہ اپنے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ بائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس سب میں ذاکر جعفر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اور وہ بیٹھ کے اب انتظار کر رہے ہیں اپنی سزا کا. تو یہ ساری ہیپننگ اسی ساتھ ہی ساتھ جو اس میں گواہان کی لسٹ دی گئی ہے اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں اس کیس میں ہوئی ہیں، یقیناً یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا، اور ایسے کیسز کو ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ مس ہینڈل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری پولیس کے پاس اگر کسی عام شخص کا کوئی کیس آتا ہے، بدقسمتی یہ ہے اس میں فوراً پولیس جو ہے وہ جج بن جاتی ہے، فوراً سزا سنائی جاتی ہے، فوراً بندے کو اندر کیا جاتا ہے، فوراً اس سے ساری چیزیں اگلوائی جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی اگر کسی امیر باپ کے بیٹے کا کیس پولیس کے سامنے آتا ہے تو پولیس ہماری بدقسمتی سے کرتی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ 10 لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیس ہم نے اس کا اندراج کرنا ہے یا نہیں، اس بندے کو چھیڑنا ہے یا نہیں. یہ حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں اب فیس کرنا چاہیے. اور اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب یہ کیس آیا ہے تو پھر کنفیوز ہو گیا پورا سسٹم، اور کسی نے پوسٹ مارٹم کیا، سائن کسی نے کیا. اب یہ جو اس طرح کی غلطیاں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا عدالت عالیہ اور ہمیں جو ہے وہ ہرٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے، کیونکہ عدالت کے پاس، میں پہلے بھی کہتی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں، کہتی رہوں گی کہ انف ایویڈنس موجود ہے ظاہر جعفر اور اس کی فیملی کے اگینسٹ اور ان 12 ملزمان کے اگینسٹ. تو یہ گواہان 1-2 آگے پیچھے ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات تو آیا ہے، ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ظاہر جعفر پاگل نہیں ہے. کیونکہ جو پاگل ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپلیکیشن نہیں دلواتا کہ میں پاگل ہوں اور یہ ہوں. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا کوئی کیس چل رہا ہے، اس کی طرف سے تو اس کو پھانسی بھی ہو جائے تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو وہ جس طرح سے اپنا کیس لڑ رہا ہے پہلے دن سے، تو وہ پاگل نہیں ہے. باقی دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا تو دیکھ لیں گے وہ بھی کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ عدالت کو سمجھ ہے ان ساری ہتھ کنڈوں کی
اور ایسا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آئے گا. یہ اپڈیٹ آئی تھی. معذرت ایک بار پھر سے، تھوڑا سا گلا خراب ہے. دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.